بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب حضرت مولانا قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور ملک کی طرح نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بپرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی بڑا کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہو۔ 1، پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولا کبھی بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ 2، دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں کبھی بھی نہ چھوڑی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سام سونگ گیا، سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے سر جھک گئے، کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب آیا۔ جنازے سے چادر ہٹائی اور یہ کہا، حضرت قطب الدین، آپ خود 2 فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بڑے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمہ اللہ تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور اتباع سنت۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر پہلو میں اتباع سنت کا رنگ نمایاں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا اس موقع پر طرز عمل کیا تھا۔ مرض الوفات میں جب بغیر سہارے کے بیٹھ نہیں سکتے تھے تو تکیہ کا سہارا لگایا جاتا یا کوئی فرد بیٹھ کر سہارا دے رہتا۔ ایسی حالت میں آپ ایک بار تکیہ کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے کہ کانا سامنے لایا گیا۔ گھر کے افراد نے کہا کہ آپ اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے کانا تلاوت فرمائے، تو فرمایا کہ بھائی، جناب نبی کریم علیہ السلام نے ٹیک لگا کر کانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر تکیہ سے ہٹ کر آپ نے کانا تناول فرمایا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور علمی طلب۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ علمی حلقے کی ایک ممتاز شخصیت تھی۔ حضرت کی علمی طلب اور دلچسپی کا یہ حال تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں مرض الوفات میں جب ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہ رہی تو کرور پر لیٹتے اور سامنے کرسی پر کتاب کھلی ہوئی کڑی رہتی۔ جب پورا صفحہ مطالعہ فرما لیتے تو کسی کی طرف ورق پلٹنے کے لیے اشارہ کرتے، وہ ورق پلٹ دیتا اور حضرت اس کے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے۔ جزاک اللہ۔